قاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صلوات علیہ. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت سے بات شروع کی ہے، اور اس کو میں نے اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ باقی جو 2 دن کی گفتگو اور ہے، آج کو ملا کر 3 دن کی، اس میں ہم اور آپ صرف یہ نہیں کہ ہم تحصیل ثواب کی نیت سے، وہ تو ہونا ہے، کچھ اور باتیں بھی ضروری ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، ظاہر ہے کہ مختصر مجمع ہے موسم کے اعتبار سے بھی، لیکن ہمارے لیے یہ مختصر مجمع بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ جو میسج میں آپ تک پہنچاؤں گا وہ یقین رکھتے ہوئے کہ آپ اس کو اپنے اعتبار سے بھی فکر کریں گے اور دوسروں تک بھی، اگر آپ اس فکر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں تو بعد میں بھی غور کیجیے گا، اور جو آپ کے وقتاً فوقتاً شریک ہوتے ہیں لوگ، ان تک آپ کچھ کہہ سکیں. آج سے لے کے پرسوں تک کی گفتگو اسی پر ہے، کوئی تعلی نہیں، کوئی بڑی گفتگو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مجھے یہاں آتے ہوئے تقریباً ان مجالس کو خطاب کرتے ہوئے شاید 50 سال تو ہو رہے ہوں، اور 40-50 سال ہو رہے ہیں. اس لیے کہ لکھنؤ کا اشرا جامعہ ناظمیہ کا ہم کو پڑھتے ہوئے 56 سال اس سال ہو گئے. 56 سال وہاں ہو گئے، اتنا زمانہ یہاں ہو گیا. بہت سے ساتھی جب ان کو فکر کریں، تصور ملائیں، تو پھر کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، کچھ بھی پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے. آئیں 2-4 باتیں کریں، چلے جائیں. جو یہاں سے متعلق ہے، ہر انسان حساس ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، اور ہم فراموش نہیں کر سکتے اس عزاخانے میں، اس جگہ، چاہے سال میں 1 ہی دفعہ آتے ہوں، لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخصیتیں یہاں سے وابستہ رہیں، وہ خلق اور اخلاق اور مذہبی زندگی کا ایک یقینی طور پر ایسا پیکر تھے، ان کا وجود ایسا تھا کہ جو عام سماج اور معاشرے کو اچھے راستے پر لے جا سکے. ان کو ہم نے بہت قریب سے بھی دیکھا. میری پہلی ملاقات جناب علوی صاحب سے اس وقت ہوئی تھی جب ہم
لکھنؤ کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے تھے بہت شدت کے ساتھ، کیونکہ فکر تھی کہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں، ہماری بدنامی بھی ہے اور ساری دنیا میں بھی بدنامی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ کہ ہم نے اپنی محنت کی، لگاتار محنت کی، مسلسل محنت کی اور کامیاب ہوئے، کیونکہ وہ تمام لوگ جو بزرگوں میں تھے ان کے ساتھ بھی ہم، اور جو معاصرین تھے ان کے ساتھ بھی، اور جو ہم سے چھوٹے تھے ان کے ساتھ بھی، اس نے ہمیں یہ موقع خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ہماری ملا کہ ہر دور میں ہم اپنی محنت میں رہے کہ یہ کام ہو، یہ مسئلہ حل ہو، جو بدنامی کا سبب صرف نہیں ہے بلکہ بہت سی تباہیاں بھی لاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو واقعیت ہے، ایک جذبہ تھا کہ ہم اس کام کو کریں، اور اس کے بہت سے وجوہ تھے، اس کو میں اس وقت بیان کروں تو مجلس دوسری ہو جائے گی۔ بالآخر سن 98-99 میں وہ معاہدہ ہوا جس پر سب سے اوپر ہمارے دستخط ہیں، اور پھر ہم کو بڑی بدنامیاں سہنا پڑیں، یہ دے دیا اور وہ کر دیا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب کوئی انسان حق کے راستے پر نڈر ہو کے آگے بڑھتا ہے تو بدنامیاں بھی ضرور ملتی ہیں۔ جو حاسد ہوتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں، جن کے مشن کو نقصان پہنچتا ہے وہ بدنام کرتے ہیں، اور جن کے مفادات گھٹتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں۔ ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے بے جھجک اپنا کام کیا۔ میں نے آپ سے بتا دیا، بہت جزئی طور پر کہہ دوں کہ لکھنؤ یا کوئی بھی لکھنؤ کے معاہدے کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے صرف 4 طرح کی میٹنگ بہت ضروری تھی، اس کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہماری اور آپ کی میٹنگ، شیعہ اور شیعہ، یہ جلسہ ہے، وہ میٹنگ ہے، وہ جلوس ہے۔ ایک شیعہ اور اہل سنت، 5 آدمی ہم ہیں تو 15 آدمی وہ ہیں، تنہائیوں میں میٹنگ ہے، ان کے علاقوں میں جا کر ہے، اور کبھی 1-2 کے ساتھ، کبھی 10-20 کے ساتھ، 2 طرح کی ہو گئی۔ تیسرا طریقہ، ہماری چنندہ لوگوں کی گورنمنٹ سے میٹنگ، ایڈمنسٹریشن ہو یا شاسن ہو یا پرشاسن ہو۔ چوتھی میٹنگ، یہی 4 طریقے تھے، چوتھی شیعہ، اہل سنت اور گورنمنٹ سب مل کر۔ اگر میں یہ کہوں تو بڑائی نہیں ہے تعلیمی کہ ان 4 طرح کی میٹنگ میں شاید میرے سوا کوئی ایسا نہیں جو ہر میٹنگ میں رہا ہو، اور ہر میٹنگ میں یہ آپ کا بھائی ہر میٹنگ میں رہا، چاہے شیعہ شیعہ ہو، شیعہ سنی ہو، شیعہ گورنمنٹ ہو، شیعہ سنی ہو گورنمنٹ ہو۔ اب اس کو بدقسمتی خوش قسمتی جو بھی کہیے، کیونکہ جو دوسرے ہمارے ساتھ کے تھے وہ بعض مواقع پر شہر میں نہیں ہوتے تھے، یا وہ دنیا میں نہیں رہ گئے، ہم بدقسمتی سے ہیں، کبھی ان کے ساتھ میٹنگ میں تھے، کبھی ان کے ساتھ۔ اس ملک کا شاید ہی اس دور سے لے کے اب تک کوئی پریسیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی گورنر ہمارے صوبے کا، کوئی چیف منسٹر رہا ہو جس سے یہ میٹنگیں نہ ہوئی ہوں، اور کبھی کسی شخص کے پاس ہم اپنا کوئی ذاتی مفاد لے کر نہیں گئے، نہ کبھی گئے نہ آج گئے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے، خاندانی مفاد کے لیے، حد یہ کہ جو جامعہ ناظمیہ میرے سے مردہ اس کے مفاد کے لیے اگر جاؤں گا تو لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا اس لیے یہ معاہدہ ہو رہا تھا، اس معاہدے کا مفاد ختم ہو جائے گا۔ معاہدہ ہوا پہلا سن 69 کا، جس میں ہم نہیں ہیں، 74 میں ختم ہو گیا، 5 سال 74 کا ہوا، 77 میں ختم ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ جو 98 اور 99 کا معاہدہ ہوا 26 سال سے جاری ہے، اس کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں پرامن طور پر۔
کیونکہ سب سے بڑے بس میں یہاں رکتا ہوں، پہلے آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہی سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں جو آگے تک رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، مذہب ہو، مذاہب ہو، دھرم ہو، ریلیجن ہو، یہ ریکارڈ ہو کر بات جہاں بھی جا رہی ہے وہ بھی میری بات غور سے سن رہے ہوں گے۔ اسلام مذہب انسان کو کسی بھی شکل میں آپ ہوں امن کی زندگی دینے آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں بھی مذہب کے نام پر ہم جیسا کوئی شخص بھی اس راستے پر آپ کو لے چلے جو بدامنی کا ہو، تو وہیں سے سمجھ لیجیے گا یا تو یہ اپنے مذہب کو سمجھتا نہیں ہے اور یا یہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی ہو، بے جھجک کہہ رہا ہوں، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کسی مذہب کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا طرز عمل بدامنی کی طرف ہے تو پہچان لیجیے گا یہ امن والا اگر ہوتا تو مذہبی بات کرتا ہو، مذہبی ہوتا تو امن کی بات کرتا ہو۔ مذہب امن دینے کے لیے آیا ہے، انسان کو بدامنی دینے نہیں آیا ہے۔ مذہب سکون دینے آیا ہے، انسان کو اضطراب و بے چینی دینے نہیں آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جہاں سے تاریخ کی بات کرے گا، حضرت آدم کے وقت سے لے کے جو ہماری تاریخ آج تک کی، اس میں جہاں سے آپ بات کرنا چاہیں، ابھی یا بعد میں پورے یقین سے کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے، کوئی آپ کو بڑے ترقی پسندانہ خیالات عطا کرتے ہوئے کہنا چاہے کہ آپ مذہب کی اس بات کو چھوڑ دیں، مذہب کی اس بات کو اپنا لیں، اس میں بھی پہچان لیجیے گا کہ جزئی طور پر کہیں آگے جا کے آپ کے صفوں میں بدامنی تو نہیں آنے والی ہے۔ اگر بدامنی آنے والی ہے تو پھر وہی پہچان لیجیے گا یہ مذہب کے نام پر سودا ہو رہا ہے۔ صلوات محمد والے۔ آئیے ہم یہیں سے، یہ میں کسی پر اشارتاً بھی نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی صاحب یہ نہ سمجھے میں کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج 70 سال اپنی ہوش و فکر کے ساتھ اس منبر سے بات کرتے مجھ کو ہو چکے، اپنی تحقیق، اپنی فکر، چاہے وہ ناقص ہی رہی ہو، لیکن اسی راستے پر یہاں میں نے جتنی آج تک مجلسیں پڑھی ہوں گی اس میں آپ کو یاد ہوگا، کسی مجلس میں بھی میں کوئی بیان بھی جو یہاں رہا ہوگا اس میں یہ رخ کبھی نہیں ہوگا کہ جس میں ہم پبلک کو، لوگوں کو امن کے راستے سے ہٹانے والے ہوں۔ کوئی تقریر نہیں ہوگی، کوئی تقریر نکال کے دکھائیے، کیونکہ ہم نے بہت کمسنی سے اس بات کو سمجھا، اور پہلے بزرگوں کے ماحول سے سمجھا، ان کے تعلیمات سے سمجھا، پھر بزرگوں نے جو کچھ بھی متوجہ کیا جن باتوں کی جن پر ان کو افسوس کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آپ یہاں مثالاً کہتا ہوں، مثالاً ہم اور آپ یہاں آج کیوں بیٹھے ہیں، وہاں کیوں نہیں ہیں؟ خوف تھا بارش نہ ہو جائے، ہم سے ابھی تعصب نے بیان کیا، خوف تھا کہ بارش نہ ہو جائے لہذا یہاں رکھو۔ آج جب کچھ خوف کسی چیز سے ہوتا ہے تو آدمی کچھ تغیر پیش کرتا ہے کہ بات نہیں؟ جب بھی اگر خوف ہوگا بھئی یوں ہی سمجھ لیجیے گا کہ ہم نے بھی وقت کم سنی سے، بہت کم سنی سے، جس کو آپ نے نہیں دیکھا سوائے دو ایک بزرگوں کے، بے پناہ خوف کا ماحول دیکھا، ڈرانے والا ماحول دیکھا۔ کس چیز کا؟ اپنے ملک کی تقسیم کا۔ کمسنی سے ملک کی تقسیم کا ماحول دیکھا، اور اس میں ہمیں جو سابقے ہوئے اس ہندوستان میں جہاں جہاں، وہ مناظر ہم بیان نہیں کریں گے، کیا کیا ہیں اگر بیٹھیے تنہائی میں تو بیان کریں۔ دوسرا خوف کا ماحول کیا دیکھا؟
ہمارے اسلامی فرقوں کے درمیان لکھنؤ کے اندر ایک تفرقہ دیکھا. اس تفرقے میں تاریخ آتی تھی جب کرفیو لگ جاتا تھا، بچوں گھروں میں بند رہو، باہر مت نکلنا. ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے، اپنے کمپاؤنڈ میں اپنے گھر کے اندر بند، باہر کرفیو کا ماحول. کیوں ہے؟ مسلمانوں میں ایک طبقے کو دوسرے طبقے کا ڈر ہے. عبرت کی بات ہے جو اسلام ساری دنیا کو امن دینے آیا تھا، اسی کے فرقے ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے، ڈر رہے تھے اور ڈرا رہے تھے. ان تفصیلات کو بھی بیان کروں تو پھر آپ کا وقت بیکار جائے گا. آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. اور پھر اس ماحول کو بھی دیکھا جب تقسیم کے نام پر، اس ملک کی تقسیم کے نام پر ہم لوگوں میں، میرے آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، ہم لوگوں میں جو تکبر تھا، جو بڑائی تھی، جو غرور تھا، جو اپنے سے بہت اونچائی پر اپنے کو دیکھنا تھا اور باقی تمام لوگوں کو حقیر سمجھنا تھا، ذلیل سمجھنا تھا، کمتر سمجھنا تھا. ایک جملہ کہوں، وہ سب کو کمتر سمجھنے اور سمجھانے والا ذہن ہم کو اور آپ کو تو تقسیم کر گیا، مگر خود یہاں سے ہجرت کر گیا. خود تو ہجرت کر کے اس لیے چلا گیا کہ یہاں کا ماحول اس کو سازگار نہیں رہتا. جو رہ گئے یہاں وہ بہادر تھے، جو چلے گئے وہ بزدل تھے. بہادر اس لیے تھے یہاں رہنے والے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں کس ماحول سے سابقہ ہونا ہے. میں سیاست پر بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ پڑھیں گے آپ. پارٹیشن تقسیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ 10 لاکھ انسان قتل ہوا. یہ 10 لاکھ انسان بظاہر سیاست کے نام پر قتل ہوا، لیکن بنیادی طور پر جائے تو مذہب کے نام پر قتل ہوا. مذہب کے نام پر بھی اس لیے قتل ہوا کہ جو لوگ اسلام کو سمجھے نہیں تھے، وہ اسلام کو دنیا کے سامنے اپنے طرز پر پیش کرنا چاہتے تھے، آج تک نہ پیش کر سکے. صلوات پڑھیں محمد علیہ، آج تک نہیں. یقیناً میری آواز ان تک جا رہی ہوگی ریکارڈ ہو کر، لیکن وہ غور کریں کیا ملا آپ کو اور کیا ملا ہم کو. میں ان جملوں کو اگر نقل کروں جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کا جلوس اس شخص کے سامنے سے جا رہا ہے. 6-7 سال کا سن ہے، میرے حافظے میں سب محفوظ ہیں. کیا نعرے لگ رہے تھے، وہ نعرے بھی محفوظ ہیں. ابھی بیان کر دوں نعرہ تو یہ ریکارڈ ہو جائے گا، بدامنی کی فضا پیدا ہو جائے گی. کیا یہ تھا اسلام؟ اسلام کے نام پر آپ ایک الگ اسٹیٹ بنا رہے تھے اور اسی اسلام کے نام پر لاکھوں انسان قتل ہو رہے تھے. ہجرت ہو رہی تھی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. آج اس کا نتیجہ ہے، آج اسی کا نتیجہ ہے. نفرتیں، اناد بڑھتا جاتا ہے، جس کو میں کل اور پرسوں کی تقریروں میں کہوں گا، ضائع نہ کیجیے گا. ایک اور صلوات محمد علیہ. اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت سے بات شروع کی ہے. کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہمارے اور آپ سے تعلق میں ہیں، ہمارے اور آپ سے متعلق ہیں 5 آیتیں. 5ویں اگر الف لام میم کو آیت ہم مانتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین 2 آیتیں ہوں گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون 3 آیتیں ہوں گی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون 4 آیتیں ہوں گی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون 5 آیتیں ہوں گی. چھٹی کیا ہے؟ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا،
جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یہی لفظ کفر، یہی لفظ کافر، ہم اور آپ تو اس کو کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اتنا پسند ہے یہ لفظ کہ غیر تو غیر وہ اپنوں سے بھی کہہ دیتے ہیں آپ کافر ہیں، اتنا پسند ہے۔ میں امریکہ میں تھا، واشنگٹن یا نیو جرسی یا نیو یارک میں، کچھ لوگوں ساتھ بیٹھا تھا، لوگ کچھ پمفلیٹ لے آئے، یہ ہم ہوٹل میں بیٹھے تھے، یہ پمفلیٹ وہاں رکھے ہوئے تھے، ہم اٹھا لائے، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے لکھا ہوا تھا یہ کافر ہے۔ میں ٹرانزٹ پر تھا، پڑوسی ملک کے صدر مقام جو اس وقت کا تھا گزر رہا تھا، بہت بڑا ٹریفک گیٹ لگا ہوا تھا ٹریفک کے لیے، اوپر اسپرے کیا ہوا تھا کافر۔ یہ کیا تھا بھائی؟ جس گھرانے نے اسلام دیا تھا اس گھرانے کے عاشق، اس پر فدا ہو جانے والے، اس پر چاہنے والوں کو آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیا قطع ہے اس مجمع کی؟ ایک ہی قصور ہے اس مجمع کا کہ ان اہل بیت اطہار کا چاہنے والا، ماننے والا ہے کہ جنہوں نے اسلام دیا تھا۔ اب ان کو قتل کس نے کیا تھا؟ جس نے انہیں قتل کر دیا وہ ہمیں آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس گفتگو سے بچ کر نکلوں گا کہ جو ہمارے ذہنوں کو انتشار دے۔ دوستو اور عزیزو، بہت شدت کے ساتھ ہمارے ملک میں کچھ باتیں چل رہی جو میں ہر جگہ بیانات دے رہا ہوں، اور بعض لوگوں کو بہت برا لگنے لگا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ باتیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ میں عادی ہوں ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن اس وقت تھوڑی دیر کر لوں، 2 منٹ، اس لیے ان کو برا لگ رہا ہے کہ جس سبجیکٹ پر میں بیان کر رہا ہوں اس سبجیکٹ پر وہ جانتے ہیں کہ مجلس میں شاید بات نہ بنے، اور ہم لوگ تو مجلس میں آتے ہی اسی لیے ہے کہ بات بن جائے۔ وہ بات بن جائے کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، کسی طرح ہم اپنی بات آپ سے منوا لیں، نیچے اتریں، مصافحہ ہو، خدا معاف کرے، اور چلے جائیں۔ جب میں اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہوں، معاصرین کو آواز دیتا ہوں، جو حضرات اس ممبر سے آ کے خطاب کرتے ہیں، ان سے عرض کروں گا، بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، کوئی تان و تنزنی نہیں، اپنی تعلی ہے کہ میں تعلی نہیں ہے، لیکن ہماری آگے کی آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان موضوعات کو اپنائیں اور اس کو روشن کر کے دنیا تک پہنچائیں، تاکہ جو زہر پھیل رہا ہو اسے ہم اپنی حد تک کم کر سکیں۔ ایک صلوات سے مل کے دیکھیے، سجی ہوئی زندگی تو ہر راستے سے مل جائے گی، لیکن حق کے اہل بیت اطہار کی ادائیگی اسی میں ہے، کیونکہ انہوں نے، میں ایک ایک کا ذکر کروں، 63 سال کی زندگی ہمارے حضور کی ہے، تقریباً اتنی ہی زندگی ہمارے مولا علی کی ہے، ان کی بیٹی کی زندگی بہت مختصر ہے، ان کے نواسوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ان میں سے پہلے میں حضور کی زندگی کی بات کروں، اور اوپر آئیے، میں یہاں وہاں سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں بات کو منضبط کر لیں گے ہم۔ قرآن کریم، عزیزوں و دوستوں میں، نوجوان بچوں، طلباء جو تشریف لائے، اہل علم، قرآن کریم سب سے پہلا نشانہ ہمارے لوگوں نے اگر بنایا، ہمارے لوگوں نے، ہمارے سے مراد دائرہ اسلام میں رہنے والوں، جیسے ہی پاور ہاتھ میں آیا، طاقت آئی، قوت آئی اور اطلاع مل گئی کہ فلاں مر گیا، اب ہم طاقتور ہیں،
قرآن پڑھ رہے تھے. عبد الملک، جس کا پورا خاندان اسلامی زندگی کو برباد کرتا رہا، قرآن پڑھ رہا تھا. جیسے ہی اطلاع ملی کہ فلاں مر گیا، قرآن کو بند کیا. اے قرآن، یہ میرا تیرا آج آخری معاملہ تھا. تاریخ نے کیا لکھا ان کے نام کے ساتھ؟ خلیفہ. دنیا نے کیا سمجھا؟ رسول کے معاملات کو اب یہ پیش کرے گا. خلافت کے نام پر وہ کردار اٹھا کر سامنے لائے گئے جن کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق رسول کے مشن سے نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا. اور جن کا بہت تعلق تھا ان کو انہی لوگوں نے پیچھے اس لیے ہٹایا تاکہ حضور کا صحیح مشن سامنے نہ ہے. میں 2 جملے تمام کرتا ہوں بات کو، اس بات کو یہ تمام کر دوں. 63 سال کی رسول کی زندگی، 23 سال اعلان نبوت کے بعد کی زندگی اور 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی. آئیے اس پر 2 منٹ ثبوت میں کہہ رہا ہوں بات. امن کی زندگی، مذہب اسلام ہو یا اور مذاہب ہو، امن کی زندگی دیتے ہیں. انسانی سماج کو میں اور آسان کر دوں بات کو. فرض کیجئے یہی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں علوی صاحب کا مرحوم کا مکان ہے. ہمارے راشد میاں، تاشو میاں ذمہ دار ہیں، ان کے بھائی ساحل میاں اور والدہ، دوسرے لوگ. ابھی یہاں کچھ مہمان ان کے آ جائیں، یہ جینی ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ اسلام پر ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کرسچن ہے، اور یہ اس کو سارے دن مہمان رکھے. مثالاً کہتا ہوں، آج دن بھر آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، رات کھانا کھائیے کل چلے جائیے گا. یہ تمام مذاہب کے لوگ جو یہاں بیٹھیں گے، کیا ان میں کوئی جنگ و جدال ہو جائے گا؟ لیکن یہ جو سب ایک جگہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی کرسچن یہودی ہو گیا، نہ کوئی یہودی مسلمان ہو گیا، نہ کوئی مسلمان بدھسٹ ہو گیا، نہ کوئی بدھسٹ جینی بنا، نہ کوئی سناتن دھرمی بنا. سب اپنے اپنے مذہب پر رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھے، اس بیٹھنے کو سماج کہیں گے. جو جہاں جائے وہ اس کا مذہب ہے، اور جب سب مل کے ایک جگہ بیٹھیں گے تو یہ سماج ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے. تمام دنیا کے مذاہب مل کر جہاں بھی بیٹھیں گے وہاں فساد نہیں ہوگا. اختلاف ہوگا مگر اختلاف فکر کا ہوگا، اختلاف زبان کا ہوگا، اختلاف تہذیب کا ہوگا، اختلاف ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا ہوگا. قرآن نے جب نزول قرآن کو کم سے کم مدت بھی ہم مان لیتے 1458 سال، اس وقت بھی کیا کہا؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. قرآن کا پیغام ہی یہی تھا. اور اگر بہت توجہ کیجیے، اگر مذہب کے نام پر اور مذاہب بھی تھے، خوریزی اور فتنہ اور فساد ہو رہا ہوتا تو لائیے دکھائیے مکے کی حضور کی 13 سال کی زندگی میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی تھے، سمنیہ بھی تھے، براہمہ بھی تھے، ملاحدہ بھی تھے، رودکی بھی تھے. کوئی ٹکراؤ، کوئی فساد، کوئی خوریزی دکھاؤ نہیں ہے. اور جب حضور مکے کو چھوڑ کے مدینے آ گئے، روم کے بادشاہ میں یہ فکر تھی کہ وہ ڈیزرٹ میں، صحرا میں، حجاز کے جو لوگ جاتے ہوں آتے ہوں، میں کسی کو میرے پاس لاؤ. تاریخی فکر ہے، لاؤ میرے پاس. بہت مشکل سفر ہوتا تھا. آج ہے صحرائے عرب، کون جائے گا، کون آئے گا، کوئی نہیں ملتا تھا. کسی نے ایک دن خبر دی، ہاں ایک تاجر آیا ہے جو ہو کے آیا ہے، کیا بلاؤ. بادشاہ روم لایا گیا. تم گئے تھے وہاں؟ ہاں. کس لیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے. ہم نے سنا ہے وہاں کسی شخص نے نئے مذہب کا اعلان کیا. کیا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں، میں تو تجارت کرنے گیا تھا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم.
کچھ بھی سناؤ وہ تو بتاؤ. کہاں جب میں یثرب یعنی آج مدینہ یثرب تک پہنچا تو اتنا سننے میں ضرور آیا کہ کسی شخص نے نیا مذہب پیش کیا ہے. ایک شخص نے اعلان کیا ہے کہ وہ نبی ہے اور ایک مذہب کو پیش کر رہا ہے. پھر کیا ہوا کہ اور تو کچھ نہیں معلوم. ہاں اتنا معلوم ہے کہ وہاں 2 قبیلوں میں 60 سال سے جنگ ہو رہی تھی. مارتے تھے ایک دوسرے کو. وہ بھی الگ قصہ بیان کروں تو اس میں اور وقت آپ کریں. 2 قبیلوں میں 60 سال سے لڑائی تھی. اوس خزرج دونوں کے نام میں لڑائی تھی. جب وہ مکے سے مدینے آئے تو ان دونوں کے درمیان 60 سال کی لڑائی ختم کر کے صلح کرا دی. بادشاہ وقت ہے اس نے کہا کیا کہا تم نے صلح کرا دی؟ تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ملانے کا کام کرتا ہے, جو بادشاہ ہوتا ہے وہ لڑانے کا کام کرتا ہے. صلوات ایک صلوات محمد والے محمد پر وہ جانتا ہے. جو اس نے کہا وہ سورہ النمل پڑھ لیجئے. جا یہ خط جا کے ڈال دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو جھوٹا ہے کہ سچا ہے. اس ہدہد کو معلوم ہے آپ کو, خط گلے میں ڈال دیا, ڈالا. اگر اس پر پڑھوں تو پوری مجلس ہو سکا تو بعد میں کہہ لیں گے آپ سے. وہ گیا بلکہ سبا کے لیے خط ڈال دیا. اپنے گفتگو کے ثبوت میں جملہ قرآن کا پیش کرنا چاہتا ہوں. خط پڑھا, دیکھا یا ایھا الملأ ایکم یاتونی, تم میں سے ایھا الملأ افتونی فی امری ھذا, اس معاملے میں مجھے فیصلہ کرو, فیصلہ دو. دیکھو میرے پاس یہ خط آیا ہے, یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ من سلیمان. دیکھو یہ میرے پاس خط آیا ہے. کیسے اس نے پہچانا؟ کتاب کریم, بہت محترم خط. کیسے پہچانا؟ لیکن سمجھ گئی کہ اس طرح خط کے آنے کا انداز تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. جب ایک پرندہ لا رہا ہو خط تو اتنا اقتدار ہے خط بھیجنے والے کا کہ پرندہ اس کے حکم کا تابع ہے. وہی سوچتے پہچان لیا کہ یہ کتاب کریم بہت محترم خط ہے. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے. آگے کا جملہ کیا ہے؟ میں سب چھوڑتا ہوں, یہاں پر ساری باتیں یہاں پر ہیں. تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتا, ہم تو سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں جانتے. ہم آپ کا ساتھ سے لڑائی میں دے سکتے ہیں, آپ اپنا معاملہ خود سمجھیے, جو حکم دیجیے گا اس پر عمل کریں گے. تب اس نے کیا کہا؟ دیکھو اپنے سرداروں سے کہہ رہی ہے, جو لڑنے والے لوگ ہیں ان سے کہہ رہی ہے, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون. دیکھو بادشاہوں کا طریقہ ان کو بتا رہی ہے اپنے سرداروں, تم سے لڑائی کی بات کر رہے ہو. تو یاد رکھو ان الملوک, بادشاہ وہ ہوتے ہیں اذا دخلوا قریۃ, جب وہ کسی علاقے میں, قریے میں, قصبے میں, شہر میں, بستی میں, آبادی میں جاتے ہیں, جعلوا عزت اہلها اذلہ, وہاں کے رہنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, ذلت سے نکال دیتے ہیں. کس کے لیے کہا؟ ان الملوک, بادشاہ لوگ. میں نے اس پر کبھی پڑھا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا وہ کلپ بہت چل رہا ہے جس پر میں نے اس کو پڑھا ہے. بادشاہت اور روحانیت, میرا عزیز مجمع, میرا محترم مجمع, میں نے اس کو کبھی کہا, آپ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے ملک کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں, برادران وطن سے بھی کہتا ہوں,
آپ ہماری ہسٹری کو، ہماری تاریخ کو بادشاہت کے زیر سایہ کیوں دیکھتے ہو؟ آج سے 20 سال پہلے میں حسین اعظمیہ کے عشق کو پڑھتے 56 سال ہوئے، میں نے اسے تجویز پیش کی تھی اپنے برادران اسلام سے، سب مل کر اسلام کی ایک ایسی تاریخ لکھو جس میں ایک ویلیوم صرف بادشاہت پر ہو اور ایک ویلیوم صرف روحانیت پر ہو، تو دنیا سمجھ لے گی یہ ہے اسلام، یہ نہیں ہے، یہ بادشاہت والی بات ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ روحانیت والی بات ہے، یہ اسلام ہے۔ دونوں کا فرق میں نے بیان کیا تھا، یاد رکھو، بادشاہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے لوگوں کے سر کٹواتا ہے، اور روحانی انسان اپنی روحانیت کا فائدہ اس طرح پہنچاتا ہے۔ روحانیت والے لوگ اور بادشاہت والے لوگ دونوں میں فرق ہے۔ شہنشاہیت والے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے دوسروں کے سر کٹواتے ہیں، اور روحانیت والے دوسروں کے سر بچانے کے لیے اپنا سر کٹواتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ کیونکہ یہ طریقہ ہمیں اوپر سے ملا ہے۔ پھر واپس آتا ہوں، 63 سال کی زندگی حضور کی، 40 سال کی زندگی قبل اعلان نبوت۔ چاروں طرف کا ماحول کیا ہے؟ ایک نظر ڈالو چاروں طرف کا ماحول کیا ہے، جس کو تمام مورخین نے 2 لفظوں میں لکھا ہے، وہ 2 لفظ، ایک ہے رزم، لڑائی، ایک ہے بزم، آپس کی گفتگو۔ عرب انہی 2 لفظوں میں مبتلا تھا، صحرائی عرب، ڈیزرٹ میں رہنے والا، ابھی یہاں ہے، کل یہ راستہ بند ہو جائے گا، یہاں ریت کا پہاڑ ہو جائے گا، پرسوں وہ راستہ تھا، وہ ریت کے پہاڑ سے ڈھک جائے گا، یہ راستہ ہو جائے گا، تیز ہوائیں، ریت کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، آج بھی وہی۔ تو ان کے لیے اپنے ناکوں پر چلنا، اونٹ پر چلنا، جو کئی دن کی پیاس برداشت کر کے چلے گا، اس سخت حالات سے صحرا کہ وہ مجبور تھے، دن کا وقت ہے دشمن سے بچنا ہے، رات کا وقت ہے دشمن سے بچنا ہے، جب ذرا فرصت ملے گی تو ہنسنا ہے، ہنسانا ہے، تو ان کے پاس یا شعر و شاعری ہے یا جنگ و جدال ہے، یہی 2 کام ان کے تھے، اور اسی لیے ان کے پاس سواریاں بھی وہ رہتی تھی، اس میں جنگ و جدال میں کام آئے۔ عربک ڈکشنری میں آج آپ پڑھیں جو جنگ سے متعلق جتنی چیزیں ان کے بڑے نام ہیں، نیزہ بڑے نام، تلوار بڑے نام، گھوڑا بہت سے نام، شوق تھا ان کا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، جہاں سوائے رزم یا بزم، تابت الشر بہت بڑا نام ہے اس شخص کا، ہم نے بھی پڑھا، عربک لٹریچر کو پڑھیں، جو لوگ پڑھتے ہوں گے، گریجویٹ کرتے ہوں گے، اس پر ریسرچ کرتے ہوں گے، ڈاکٹریٹ ملتی ہوگی، یہ پڑھتے ہوں گے آپ لازمی۔ گلے پہنچ کے خنجر ہے، صحیح مجھے قسم کھائی تھی 100 ماروں گے اس قبیلے کے لوگوں کو، 99 کو مار سکا، آخری کو نہیں مار پایا، آخری نے اسی کو قتل کیا۔ اس عالم میں بھی جب وہ پوچھا ہے تینوں قسم کھائی تھی، یہ دیکھ تیرا حشر کیا ہے، اس وقت بھی جب گلے پر خنجر ہے اس نے 2 شعر کہے، اس عالم میں 2 شعر کہے، وہ ہے ہسٹری میں موجود، حماسہ میں موجود ہیں، حماسہ میں دیکھیے گا۔ حارث ابن حلزہ، جو ان 9 آدمیوں میں اس کا نام کہ جن کے قصائد خانہ کعبہ پر سونے کے حروف سے لکھ کے لگائے جاتے تھے، ان کو اشر الشعراء کا خطاب ملتا تھا بازار عکاظ میں، جو لگتا تھا بازار مکے میں، بہت بڑا بازار لگتا، اس میں جو بلندی پر کھڑے ہو کے اپنا کلام سناتے تھے ان کو پورے مجمع کی طرف سے سند دی جاتی، یہ سب سے بڑا شاعر، اس کا کلام سونے کے حروف سے لکھ کے خانہ کعبہ پر لگا دیا جاتا۔ ان 9 میں سے 7 تھے، 7 سبع معلقہ کہلاتا ہے، معلقہ لٹکا ہوا، 7 معلقہ، وہ 7 بڑے شعراء جن کا اشر الشعراء کہا گیا، لیکن یہ 7 نہیں ہیں، 9 ہیں، 9 میں شمار ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے یا یہ ہے، ان 7 میں یہ ہے کہ نہیں ہے،
ان میں سے جو ایک ہے اس کا نام ہے حارث ابن حلزہ، جو بادشاہ وقت کے سامنے بات کر رہا ہے، برجستہ اپنی مصیبت کو بیان کر رہا ہے نظم کی شکل میں، اور کمان پر ہاتھ ٹیکے ہوئے ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کمان کے نوک نے اس کی ہتھیلی کو توڑا، ہاتھ کو توڑا، وہ باہر نکلی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، وہ اپنے اشعار کہہ رہا ہے۔ یہ ذہن تھا، میں نے اس لیے آپ کا وقت لیا کہ یا رزم ہے یا بزم ہے، یہ ہے عرب۔ ان عرب میں سب سے بڑا محترم خاندان ہے خاندان بنی ہاشم۔ خانوادہ بنی ہاشم میں حضرت ہاشم کے بعد ان کے فرزند حضرت عبد المطلب سردار مکہ، پھر ان کے بیٹے حضرت ابو طالب سردار مکہ۔ میں تمام نام ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نام حضرت نوح سے لے کر حضور تک بیان کرتا ہوں، آپ کا وقت خرچ ہوگا۔ اس پورے تسلسل میں جب میں نام بیان کرتا، اب آتا ہوں میں حضور تک۔ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں ہمارے حضور۔ ایسے بہادر، ایسے شجاع خاندان کی فرد ہو کر نبوت کے اعلان سے 40 سال جو گزر رہے ہیں، اس میں ایک لمحہ دکھا دو جب چاروں طرف جنگ کا ماحول ہے اور رزم کا ماحول ہے، میرے حضور کو نہ کسی رزم میں پاؤ گے نہ کسی بزم میں پاؤ گے، نہ کہیں قصیدہ پڑھتے سنو گے نہ کہیں تیر کمان کی مشق کرتے ہوئے دیکھو گے۔ کیوں نہیں یہ دونوں باتیں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول، تو چاہے آغوش مادر میں ہو تب بھی رسول ہیں، اور چاہے 40 سال کا سن ہو جب بھی رسول ہیں۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول ہو تو کیا وہ نہیں جانتے کہ میں رسول ہوں؟ عجیب بات ہے، لوگ کہ 40 سال کے سن پر سمجھے کہ میں رسول ہوں۔ ارے قرآن نے کہا وما محمد، نہیں ہے محمد مگر رسول، تو ماں کی گود میں جب بھی وما محمد، دادا کے سامنے کھڑے ہیں جب بھی وما محمد، ہر منزل پر رسول ہیں، جانتے ہیں کہ میں رسول ہوں۔ اور اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات کو تاکید کے ساتھ کہ حضور جانتے ہیں رزم کا بھی ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو نسلی طور پر اس جگہ لے جاتی ہے جہاں کہیں نہ کہیں فخر و افتخار میں آپس کا فساد ہوتا ہے، اور بزم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ رزم و بزم دونوں سے حضور اس لیے الگ ہیں کہ اسلام کو پیش کرنا ہے، اس شان سے پیش کرنا ہے جہاں کسی جگہ پر بھی بدامنی کا دھبا نہ لگے۔ میں نے آپ سے عرض کیا مذہب بدامنی کی طرف نہیں لے جاتا۔ 40 سال کی زندگی میں حضور کے اور اوپر آئیے، حضرت ابو طالب سردار مکہ، ایک وقت بدامنی کا دکھاؤ، اور اوپر چلے حضرت عبد المطلب، ایک وقت بدامنی کا دکھلائے، اور اوپر آئیے حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف، حضرت قصی، حضرت کلاب، اوپر تک چلے جائیے، یہاں تک کہ 1700 یا 1400 سال اوپر کی بات کرتا ہوں، 1400 سال اوپر کی بات کروں۔ حضرت ابراہیم، ایک سلسلہ جو حضرت اسحاق سے ہو کر ہے، سارے انبیاء کے نام ہیں، سب علاقہ وہی ہے، یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی یوروپ پہ رہتا تھا۔ یروشلم ہے، بیت القدس ہے، ایک نسل وہاں پروان چڑھ رہی ہے، اسی وہاں سے کچھ فاصلہ مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، حضرت حاجرہ ہے، ایک نسل یہاں ہے۔ ادھر وہ نسل ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں، ادھر وہ نسل ہے جس میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے لے کے حضور تک کوئی نبی نہیں ہے۔ بیچ میں ایک نام آ رہا ہے الیاس، لیکن یہ وہ الیاس نہیں ہے، نبی کوئی نبی نہیں، لیکن ہر ایک اپنے وقت کا سردار ہے، یاد رکھیے گا، ہر ایک اپنے وقت کا محترم سردار ہے۔ اس سرداری کے باوجود جو ظالم ہیں ان سے مقابلہ ہے، خود ان میں سے کسی ایک کے نام پر آپ ظلم نہیں پائیں گے۔ اگر میں اس تاریخ کو بیان کروں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل،
حضرت قیدار، حمل، الس، نسبت، سلیمان، یمسا، یسا، ادر، ادین، عدنان۔ حضرت عدنان کے مقابلے میں کون ہے؟ انتہائی اپنے وقت کا ظالم بادشاہ بخت النصر، جس کے نام پر تاریخ کو کیلنڈر بنا دیا گیا کہ بخت النصر سے پہچانا جائے گا کیا کیلنڈر ہے۔ اس بخت النصر کی فوجیں ہیں، قتل عام ہر طرف، کیونکہ بچپنے میں پلا تھا ایک کتیا کے بچوں کے ساتھ، ہسٹری اس کی الگ ہے۔ وہ بخت النصر بڑا ہوا اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اب اسی کے دور میں حضرت عدنان ہے، حضور کے جد۔ ان کے پوتے کا نام لوں گا ابھی میں آپ کے سامنے، اور پھر حضور کیا ایک فقرہ بیان کروں گا، اندازہ کیجیے گا۔ حضرت عدنان، ان کے بیٹے حضرت عدنان، بخت النصر کی فوجوں نے گھیرا، 80 آدمیوں کا چھوٹا سا لشکر جو تلواریں ہیں سب لیے ہوئے دوڑا رہا ہے۔ حضرت عدنان مقابلہ کرتے ہیں، ہٹتے جاتے ہیں۔ ایک پہاڑی تک آ گئے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ 80 سامنے ہیں، 80 کا مقابلہ ظاہری طور پر نہیں ہوگا، قتل کر دیے جائیں گے۔ لکھنے والوں نے لکھا، پہاڑی کے اوپر سے ایک ہاتھ نمایاں ہوا، نیچے آیا، حضرت عدنان کو اٹھا لیا، محفوظ کر دیا۔ یہ ہاتھ کیا تھا؟ کیوں محفوظ کیا گیا؟ اس لیے محفوظ کر دیا گیا کہ صلب میں وہ نور تھا جو کبھی آئے گا۔ صلوات محمد وعلیہ، جس کے صلب میں نور نبوت ہوگا اس کی حفاظت وہ کرے گا۔ حضرت عدنان کی حفاظت ہو گئی، انہی کے بیٹے معد، ان کے بیٹے نزار، ان کے بیٹے مضر، عدنان، معد، نزار، مضر، اس کے بعد ہے الیاس، وہ باقی نام ہے۔ یہ مضر، وہاں سے اگر ہم حضور تک آئیں، مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، اس کے بعد مالک، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، ہمارے حضرت عبداللہ، ہمارے حضور۔ یہ پورا سلسلہ بغیر کسی بریک کے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اب آپ خیال کیجئے کہ حضرت مضر سے لے کے حضرت عدنان، حضرت معد، حضرت نزار سے لے کے میں نے سارے نام آپ کو گنائے، 14-15 نام۔ کیوں گنائے؟ ان میں سے ہر ایک کا سن 100 سال، 80 سال، 90 سال تو ہوگا۔ حضرت مضر تک پہنچتے پہنچتے اگر ہم یہاں سے رسول سے حضرت مضر تک جائیں تو 1400 سال تو کم سے کم ہو گئے ہوں گے۔ ان سے اوپر اور اوپر جائیں تو حضرت ابراہیم تک حضور سے 2500 سال ہیں۔ 2500 سال میں بیچ کا نام ہے مضر۔ پھر بھی میں کہہ لوں چلیے 12 سال، 1200 سال، 1200 سال پہلے کا بزرگ ہے مضر۔ 3 بھائی تھے، بڑے قصے ہیں ان کے۔ حضرت مضر کے بھائی ایک ربیعہ، صحیح بخاری، حضور کا وقت، کچھ لوگ کھڑے برائی کر رہے ہیں، مضر کی برائی کر رہے ہیں، ربیعہ کی برائی کر رہے ہیں۔ برائی میں اپنی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، عربی کے حساب سے کچھ اور۔ حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا تو قرآن میں یہ اور قرآن میں یہ اور قرآن، 1458 سال ہوئے نزول قرآن کو، ہم راؤنڈ فگر میں کہ 1460 سال ہوئے۔ 1460 سال پہلے جو قرآن آیا ہے اس پر 1000 سال اور اوپر چلے جاؤ جب قرآن نہیں ہے۔ جو مکے میں قرآن کے نزول کے وقت سے آئے تو کہا یہ مسلمان، اور اس ملک میں ہمارے ملک مسلمان، یہ قرآن، یہ مسلمان، یہ قرآن، یہ قرآن میں یہ کیا ہو، قرآن میں وہ کیا ہو، یہ مسلمان یہ کیا، مسلمان وہ کیا۔ آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ نہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں 1460 سال میں 1000 سال تو کم سے کم اور ملا لو، 2460 سال ہو گئے۔ قرآن کے نزول کے بعد سے کر رہا ہوں، اس وقت سے، اور حضور کے وقت سے 1000 سال اور اوپر لے چلو کہ حضرت ابراہیم تک 2500 سال ہوتے، 1000 سال اور اوپر
قرآن جب حضور نے پیش کیا اس وقت سے ہمارا ملک کہے گا یہ اسلام یہ قرآن، لیکن اس سے 1000 سال اوپر، اس سے 1000 سال اوپر. اب حضور سے لوگ برائی کر رہے ہیں 1000 سال اوپر کے ایک نام کی، مضر اور ربیہ کی. حضور نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا مضر و ربیہ فإنہما مسلمان. دیکھو ان دونوں کو برا نہ کہو، وہ مسلمان تھے. تو یہ نہ کہو جب قرآن آیا بس اسلام آیا اور اسی سے تم جو کچھ چاہو الزام لگانا شروع کر دو. نہیں، قرآن یہ بتاتا ہے یہ جو مکے سے اسلام شروع ہوا اس کی یہ صورت و شکل ہے. ایسے نماز پڑھو، ایسے روزہ رکھو، ایسے زکوٰۃ دو، ایسے خرچ دو، ایسے ملو، لیکن اوپر تک چلے جاؤ. جہاں تک جاؤ گے وہاں تک اسلام اسلام اسلام. کیوں ملے گا؟ کیونکہ اسلام کو اصطلاحی شکل میں عبادت کے انداز میں مت دیکھو، اسلام کو معنوی انداز میں دیکھو. تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلم و سلامتی. اسلام کا مقصد وہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بس دین اسلام ہے. تو جب سے عقیدے میں تمہارے سامنے اللہ ہو تب سے اس کا دین ہے. اور اس کا دین کیا ہے؟ دین مطلب راستہ. وہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یاد رکھو اللہ کے نزدیک راستہ بس سلامتی ہے. سلامتی سے ہٹو گے تو مذہب ہوگا تمہارا، ہمارا والا نہیں. صلوات محمد علیہ. یہ 1000 سال پہلے لا تسبوا، برا مت کہو، وہ مسلمان تھے. حضرت نوح رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. پالنے والے مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، میرے گھر میں جو حالت ایمان میں آ جائے تمام مومنین مومنات کو بخش دے. حضور سے 6000 سال اوپر لفظ ایمان آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا مکے کی ایجاد ہے ایمان؟ کیا مکے سے ایجاد ہو رہا ہے اسلام؟ اسلام ہمیشہ سے، ایمان ہمیشہ سے ہے. قرآن میں سورہ کا نام ہے عنکبوت، مکڑی. کیا جب قرآن آیا اس نے لفظ مکڑی پیش کیا اس وقت سے مکڑی ہے؟ صلوات محمد علیہ. میں سمجھانے کے بچے بھی سمجھ جائیں. قرآن کے سورہ کا نام ہے النمل، چیوٹی. یہ چھوٹی سی چیوٹی بھی جو چل رہی ہے قرآن نے اس کے واقعات بیان کر کے ہمیں متوجہ کر دیا کہ تھوڑی تفصیل ہم بھی بتا دیں کہ چیوٹی کیا کہہ رہی تھی. اب تو سمجھ لو کہ چیوٹی اس وقت سے جب سلیمان تھے. حضور کے زمانے کی ایجاد نہیں ہے چیوٹی. اور سلیمان کے سامنے بھی جب چیوٹی اس طرح بات کری تو پہچان لو ان سے بھی پہلے سے ہے. نہیں معلوم انسان کب سے ہے اور نہیں معلوم چیوٹی اور مکڑی کب سے ہے. صلوات محمد علیہ. یہ سب اس لیے میں نے کہا امن. مذہب امن ہے، مذہب انسان کی سلامتی ہے. اسلام حضور کے دور سے بالکل مل کر بات کر دوں، ملا کر ایک دم پہچانیے. وہ زمانہ جب عورت بہت حقارت سے دیکھی جاتی تھی، بہت تحقیر تھی، تذلیل تھی، مذہب کے نام پر بھی تھی. کہنے کا وقت نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم کے دور سے وقت آ چکا، اسلام کا نام تو چل رہا ہے پہلے سے، لیکن ہر دور میں جیسے صلاۃ عبادت، زکوٰۃ، حقوق الناس کی ادائیگی، یہ شریعت کے احکام میں کچھ اور آ گیا، شکل بدل گئی. یہ مائک ہے، اس طرح کا بھی آتا ہے، اور بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کہ بس یہی مائک ہے وہ نہیں ہے تو غلط ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا. ویسے یہ آپ کا موبائل ہے اور لگا دیجیے. آپ کہ وہ نہیں ہے یہ ہے، شکلیں بدلتی ہیں، بات وہی ہوتی ہے. صلاۃ
ہمیشہ سے صلاۃ کیا ہے؟ دعا. اور صلاۃ ہے الدعا، دعا. اس دعا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کہیے. پریئر. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پرارتھنا. الگ الگ ڈکشنری میں اس کے نام الگ ہیں. عربی میں صلاۃ، ہندی میں پرارتھنا، انگلش میں پریئر. شکلیں ہر دور میں الگ الگ ہوتی رہیں. جب قرآنی شریعت مکے میں آ گئی، ایسے کھڑے ہو، ایسے جاؤ. اس کو رکوع کہا جانے لگا، اس کو سجدہ کہا جانے لگا. لیکن کیا رکوع پریئر نہیں ہے؟ کیا سجدہ پرارتھنا نہیں ہے؟ میں یہاں تو کھڑے ہو کہہ رہا یا اللہ 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 هو الرحمن الرحیم، تو رکوع میں جا کے کہوں گا کل کھانے میں کیا پکے گا؟ اور سجدے میں جا کے کہوں گا مجھے کھانا تو اچھا نہیں لگا. وہی تو کہوں گا جو میں نے یہاں کہا، وہی یہاں بھی کہوں گا، وہی وہاں بھی کہوں گا. چاہے قنوت میں ہو، چاہے رکوع میں ہو، چاہے سجدے میں ہو، چاہے تشہد میں ہو، چاہے سلام میں ہو. پریئر ہر شکل میں ہے، عبادت ہر شکل میں ہے. پہلے کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کے دور میں جب وہ کہہ رہے قل ان صلاتی ونسکی، کہو میری نماز میری عبادت سب اللہ کے لیے. تو وہ صلاۃ کون سی ہے؟ جو اس سے اوپر جا کے صلاۃ ہے وہ کون سی ہے؟ جو حضرت آدم نے عرش کی بلندیوں میں دیکھی وہ صلاۃ کون سی ہے؟ سمجھانے کی بات ہے. جس طرح جس وقت ہم کہیں ویسے ہماری عبادت کرو تو ہماری عبادت ہے. اپنی مرضی سے کر لو گے تو تمہاری خوشی ہوگی، ہماری عبادت نہیں ہوگی. صلوات محمد والے. یہی مذہب ہے. بس جان آج کی بات تمام. مذہب مثال دے دوں. جنگی قیدی ایک عورت وہ زمانہ تحقیر کا زمانہ، اس کو بیان کرو پھر بہت وقت صرف ہو جائے گا. جنگی قیدی ہے اور جہاں سے لائی گئی ہے ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے. باقی لوگ فرار کر گئے ہیں. جو لوگ پکڑ کے لائے گئے ان میں وہ عورت بھی ہے. حضور تک آنے کے بعد وہ جانتی ہے ان کے سامنے میں بول سکتی. بیچ میں روایت میں کہیں نہیں کہ اس نے کچھ کہا ہو. آ رہی قیدی بن کے، کیا معلوم کیا بول دیں گے، یہ کیا کر لیں گے. چپ. ہاں حضور کے پاس آنے کے بعد روایت نے، تاریخ نے اس کا فقرہ نقل کیا. اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ نقل کروں اور اس سے پہلے کہ حضور نے کیا فرمایا نقل کروں، پہلے ایک بات کہہ دوں. حضور نے اپنے لیے کیا فرمایا تھا؟ قرآن نے کہا وما محمد، نہیں ہے محمد الا رسول. قرآن نے کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. بس آپ خلق عظیم پر ہیں. قرآن نے یہ کہا. حضور نے کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ انی بعثت لأتمم ماشاء اللہ مکارم الاخلاق. لفظ یاد رکھیے گا. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اس لیے نبی بنایا گیا ہوں، میں اس لیے رسول بنایا گیا ہوں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، اسی لیے بھیجا گیا ہوں. اور ترجمہ واضح کر دوں، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ انسان کو اخلاق کی بلندیاں بتلاؤں. صلوات پڑھے تو آگے کہوں لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں تکمیل کروں بلندی اخلاق کی. جو اخلاق کی بلندیاں ہوں. اخلاق تو یہ بھی ہے کہ میں اٹھا، آپ نے مجھ سے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم السلام. اور اخلاق کی بلندی یہ بھی ہے کہ میں نے آپ سے کہا آپ کیسے ہیں، آپ نے بڑے پیار سے کہا اچھا آپ کیسے ہیں. اس میں اخلاق میں فرق آتا جاتا ہے. مثالاً کہا حضور نے فرمایا اخلاق کی بلندیاں. میرے بچوں یاد رکھو، وہ بزرگ بھی یاد رکھیں، اخلاق کی بلندیاں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. سلام میں نے کیا، جواب آپ نے دیا، زیادہ بہتر کس نے کیا؟ میں نے سلام کیا، یہ مستحب تھا،
جو آپ نے جواب دیا وہ آپ پر واجب تھا۔ اس لیے رسول نے فرمایا جس نے سلام کیا اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے جواب دیا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ عجب ہے، ہم 10 نیکی پہ اکتفا کر لیتے ہیں اور 90 نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں نے طے کیا کہ یہ عجب معاملہ ہے، جب دیکھو یہ ہم پر پہلے سلام، رسول ہیں ہم پر پہلے سلام کر لیتے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ آج ہم ان پر پہلے سلام کرتے رہیں، یہ ہم پر سلام نہ کر سکے۔ کیا ترکیب کریں ان کا؟ جس راستے سے روز جاتے ہیں وہاں ایک کھنڈر ہے دیوار کا، ٹوٹی پھوٹی دیوار کا، اس کے بھی چھپ جائیں ہم لوگ، جب یہ سامنے سے گزرے اچانک نکل کے ہم سلام کریں گے تو ہم پہلے سلام کر لیں، کم سے کم آج تو ریکارڈ ٹوٹ جائے کہ رسول ہمیشہ سبقت سلام پہلے سلام کر لیتے ہیں۔ رسول ہیں، امتی سامنے ہیں، مگر حضور کی پہچان کیا بنی؟ سبقت سلام۔ ہمارے بہت سے بزرگ دیکھتے رہتے ہیں بچے نے سلام کیا کہ نہیں کیا، میاں تم نے سلام نہیں کیا، ارے پہلے آپ کر لیجئے سلام، اسے خود عادت ہو جائے گی۔ ہم اس سے بھی جھجکتے، یہ بھی تو ایک تمرین ہے، یہ بھی تو سبق دلانا ہے، یہ بھی تو یاد دلانا ہے۔ چھوٹا بچہ السلام علیکم، وہ گھبرا کے کہے گا علیکم السلام، نہیں بھی کرتا تو عادت پڑ جائے گی۔ ہم چھوٹے سے تھے، گزرتے تھے، کبھی ہمارے ایک بزرگ تھے آداب، تو ہم سے وہ کہتے تھے سلام علیکم، ہمیں بڑی جھجک ہوتی، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہیں اپنے گھر کے اندر، سب انہوں نے سلام کر لیا تو یاد رکھتے تھے کہ دوبارہ ایسا نہ ہونے پائے۔ وہاں حضور جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وہ سب کھنڈر کے لیے چھپے ہوئے ہیں، آج ہم پہلے سلام کر لیں گے۔ جب کھنڈر سے ذرا قریب حضور پہنچے تو آواز دی، اے کھنڈر کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں تم پر میرا سلام، پڑھیں صلوات محمد علیہ۔ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہ آئی، جنگی قیدی ہے، عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ میرے برادران وطن اس بات کو سنیں، اب میں 1400 1000 1200 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس یہ حضور اور ان سے چند سال پہلے کی بات، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت سے کچھ پہلے کی بات ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کی یہ بات ہے کہ جنگی قیدی لائی گئی۔ وہ عورت جو کہا جاتا ہے عورت بڑی حقارت، لیکن اتنا فرق ہو چکا تھا عہد رسول میں عورت کے لیے آتے آتے کہ اب جنگی قیدی ہو کر بھی، عورت ہو کر بھی یہ جانتی ہے کہ کس کے سامنے بول سکتی۔ رسول کے سامنے آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا، محتاجوں کی احتیاج کو دور کرتا تھا۔ 3 باتیں کہیں، بے لباسوں کو لباس، بھوکوں کو کھانا، بے احتیاج والوں کی احتیاج دور کرتا تھا۔ حضور کا کیا قول تھا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، یاد ہے؟ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جس پر سلام کی بات آ گئی۔ مکارم اخلاق، اخلاق کی بلندیاں، بزرگیاں، شرف بیان کرے۔ میں اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی بلندیاں بیان کروں، بتاؤں، تمام کروں، سکھاؤں۔ جس کا اپنی نبوت کا یہ شرف ہو وہ ایک عورت سے سنتا ہے اس کا باپ یہ 3 کام کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا تھا، تو حضور کا جملہ سنو جو تاریخ میں ہے، خلو عنہا، اس کو آزاد کرو، فإن أباها، اس لیے کہ اس کا باپ یحب، پسند کرتا تھا مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں کو پسند کرتا تھا۔ کون تھا؟ حاتم طائی، حضور کے اعلان نبوت سے آنے سے پہلے وہ مر چکا ہے، اس نے جانا بھی نہیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن جو اخلاق کی زندگی ایسی گزار دے تو رسول اس کو وہ سند دینا چاہتے جو ان کو اپنے لیے پسند تھی۔
یہ میں نے اس لیے کہا کہ اسلام کو رسول نے بتا دیا، کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، اخلاق کو بہتر طور پر پیش کرنے کا نام اسلام۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آئیے آگے کی تقریروں میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، انشاءاللہ کل و بعد۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر اسلام اس سامنے کی کیفیت کا نام ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں، تو پہلے یہ فرماتے ہیں اچھا اس لڑکی کو آزاد کر دو، اس کا باپ مکارم اخلاق کو دوست رکھتا تھا، مگر آزاد کرنے سے پہلے اس سے کہو کلمہ پڑھ لے۔ یہ تو نہیں ہے، پہلا جملہ ہے چھوڑ دو اسے۔ اسلام کی شرط پہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، باپ کے خلق و اخلاق کی شرط پر چھوڑا جا رہا ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ اب پہچانو کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت مضر کیا اسلام، حاتم طائی کون سا اسلام، مگر اسلام اپنی واقعیت، اپنی حقیقت، اپنی سچائی کو پیش کرتا ہے، جس کو ہم جس رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آج صرف ایک جملہ کہوں گا اور بس، تاکہ اس کی روشنی میں آگے کی گفتگو ہو۔ یہ میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں، اپنے دانشور کلاس کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھدار کلاس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا فرق آیا ہمارے درمیان جو آج اسلام کو اس سے کچھ ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں گے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے بات۔ ایک دائرہ یہاں بنائیے، یہ بڑا دائرہ، ایک چھوٹا دائرہ بنائیے، یہ چھوٹا دائرہ، یہ بڑا دائرہ۔ سمجھانے کے لیے میں آج کل کہہ رہا ہوں، یہاں بھی بچے سمجھ جائیں، یہ بڑا دائرہ ہے، یہ چھوٹا دائرہ ہے۔ حضور اور ان کے اہل بیت اطہار کے اور علماء حق کے تعلیمات میں ان دونوں دائروں میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ مثالاً کہہ رہا ہوں، سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بڑے دائرے میں لکھا ہوا تھا ایمان، چھوٹے دائرے میں لکھا ہوا تھا کفر۔ کفر بہت چھوٹی محدود جگہ پر تھا، ایمان بہت بڑی جگہ پر تھا۔ جو تعلیمات اہل بیت اطہار کو پیچھے ہٹا کر اپنی بات پیش کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑے دائرے میں لفظ ایمان کو ہٹایا، وہاں لکھا کفر، اور چھوٹے دائرے میں جہاں لفظ کفر لکھا تھا وہاں پر لکھ دیا ایمان۔ ایمان کو محدود کر دیا، کفر کو وسیع کر دیا، بس میں مومن باقی سب کافر۔ صلوات محمد والے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیمات اہل بیت، جبکہ رخ یہ نہیں تھا، وہاں انسان کا کردار، کریکٹر، شرافت، بزرگی، برتری دیکھ کر بات ہوتی تھی۔ یہودی عالم بھی آ جائے تو ہوا بچھائی جائے گی، عیسائی بھی آ جائیں، نجران کے 40 علماء آئیں گے، مت مانو اسلام، جاؤ اپنے گھر، احتیاط سے جاؤ گے، شرافت سے جاؤ گے، حفاظت سے جاؤ گے، ہمارا خط لے کر جاؤ گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے جانے سے پہلے؟ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن اب ہم کو اپنے گھر تک جانے کے لیے یا رسول اللہ آپ ایک تحریر لکھ دیں تاکہ راستے میں وہ کام آئے گی، ہمارے ہر جگہ ہمارے کام آئے گی۔ تحفے دیے، یہ خلعت، یہ گھوڑے، یہ لباس، مختلف چیزیں تحفے میں دے کر اسلام نے قبول کیا۔ صرف ایک نے رستے سے واپس آ کر 39 چلے گئے بغیر اسلام کے، 40 گئے بغیر اسلام کے یہاں سے۔ جانے سے پہلے یہ تحفے دیے، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں اپنے وطن یمن تک، راستے میں شاید کہیں ضرورت پیش آ جائے، اپنی حفاظت کے لیے چاہتے ہیں، آپ ایک تحریر لکھ دیں تاکہ ہم دکھا دیں۔ دل چاہتا ہے اتنا کہوں، اسلام پر نہیں تھے، عیسائی تھے، مگر اتنا جانتے تھے کہ حفاظت کے لیے رسول کی تحریر کام آئے گی۔ صلوات محمد والے۔ یہی بات تھی جو ہمارے اس مظلوم امام نے پیش کی، جس کو رسول نے یہ سند دی تھی، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں
کیونکہ میں ایک موضوع پر خاص طور سے مطمئن کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، میں تنقید کے لیے نہیں، کسی کے شخصیت کم کرنے کے لیے نہیں، لیکن میں نے ابھی شروع میں بھی کہا ملوکیت اور ہے، روحانیت اور ہے۔ بعض ذہنوں میں بات غلط طریقے سے پہنچ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ملوکیت کے نام پر یہاں کے بعض بادشاہوں کی تحقیر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں کسی کی تحقیر و تذلیل کے لیے نہیں ہوں، وہ ان کا اپنا رول ہے، وہ ان کا اپنا کردار ہے اس ملک کے اندر، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی بہت تقریروں میں کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں، ایک جملہ کافی ہے جو آگے ہم کہیں گے، برابر میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس کو ہو سکتا ہے ابھی میں نے ایک جگہ تقریر کی، یہ تھا، اس کے نتیجے میں ہاں مجھے خوشی ہے کہ ہماری تقریر کو نشانہ بنایا گیا۔ کیوں بنا لیا گیا؟ کیونکہ ہم نے وہاں بھی یہی کہا تھا، مغل امپائر، میں پھر کھل کے کہوں گا، کوئی اس پہ خوف نہیں ہے، مغل امپائر 550 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ میں اپنے برادران وطن سے کہہ رہا ہوں، کئی جگہ کہہ چکا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھ پر بھی تنقید ضرور میں پسند کرتا ہوں، تنقید کریں، برائی کریں، میری مذمت کریں، لیکن حق بات سن لیں۔ کیوں ہے؟ تاکہ ہماری نسلوں کا تحفظ ہو، ہمارے وطن کے لوگ سمجھیں۔ جو آپ مغل امپائر کا نام لے کر، مغل پیریڈ کا نام لے کر، مغل بادشاہوں کا نام لے کر جو رخ اور رنگ دے رہے ہیں، اس کے لیے میں بڑی احتیاط سے کہوں گا، ان کا دور 500 سال یا حد سے 550 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ہمایوں ہو، اکبر ہو، بابر ہو، جو بھی ہو، 550 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی لکھنؤ میں پڑھا، ایک مجلس میں، آپ سے کہوں گا لاؤ دکھاؤ بڑے بڑے بادشاہوں کے جو مزار یہاں ہوں، مقبرے ہوں، وہاں دکھلاؤ مجھے لوگ عقیدت سے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، دکھاؤ۔ کسی ایک بادشاہ کے محل، کسی ایک بادشاہ کے مقبرے کو دکھاؤ جہاں لوگ عقیدت سے جا رہے ہیں۔ گھومنے جاتے ہیں، سیاحت کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں جاتے۔ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ لیکن مغل پیریڈ سے 308 سال اوپر چلو، 500 سال زیادہ ہے کہ 800 سال اوپر چلو، ایک ایسی جگہ لے چلو جس کی ڈیوڑی پر لکھا ہوا ہے شاہ حسن حسین بادشاہ صلوات محمد علیہ۔ یہاں کوئی نہیں جاتا عبادت کے لیے، صرف سیاحت کے لیے، وہاں سب جاتے ہیں۔ کتنے لوگ روحانیت کے لیے، عبادت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کوئی بادشاہ نہیں ہے سوائے حسین کے صلوات محمد علیہ۔ اور بھی ثبوت ہیں جو بعد میں کہوں گا۔ ہاں جی، وہی حسین میرا آپ کا محمد امام۔ کربلا 3 دن کی پیاس، صبح سے عصر عاشور، 10 محرم گزر گئے دن، آپ نے عزاداری کے دن گزارے، عصر عاشور، اور امام اپنے بیٹے کے پاس آئے، بیمار بیٹا، غش میں ہے، آنکھیں بند، شانے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آنکھیں کھولو۔ دیکھا میرے آپ کے چوتھے امام نے سرانے بابا بیٹھے ہیں، دیکھا سارے لباس پر خون ہے۔ یاد آیا رات کو تو میں ان کے خیمے میں جب بیٹھا تھا تو ساتھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، میدان راکھ اڑا دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، 70 دفعہ، پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے باوفا ساتھی جس کے رہے ہوں، اس کا لباس خون سے رنگین، ایک ایک کا نام لے کے پوچھا۔ عزیزان گرامی، میں نے روایت میں دیکھا ہر نام کے جواب میں امام نے ایک ہی لفظ کہی، لیکن ایک نام ایسا آیا جہاں وہ لفظ بھی نہیں کہی۔ پوچھا بابا جنگ کیا ٹھہری؟ جواب دیا بیٹا جنگ جاری ہے، یہ نہیں فرمایا جنگ ختم ہو گئی، جنگ جاری ہے۔
جب جاری ہے تو اس لیے خیال آیا، رات کو میں نے سنا تھا، پوچھا بابا یہ بتائیے مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا قتل، ایک ہی لفظ، قتل کر دیے گئے۔ بابا حبیب نے بظاہر قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، ہر دفعہ امام قتل قتل، قتل کر دیے، قتل کر دیے۔ اب پوچھا بابا این عمی العباس، جس کا بھائی اور جس کا چچا عباس جیسا ہو، اس کے بابا کا حال یہ؟ بولا ان کے لباس پر خون آ سکتا تھا عباس کے ہوتے ہوئے۔ این عمی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ پھر جواب ملا بیٹا قتل، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اب ایک آخری نام لیا بابا، این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب کی امام نے قتل نہیں فرمایا، اور جتنا فرمایا بیٹا یہ سمجھ لو میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایسی کیفیت میں امام مقتل کی طرف جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جس نے صبح سے ان سب کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اور وہ سامنے فوج کا سامنے آ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، خاموش ہو جاؤ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ پسر سعد نے چاہا کہ آواز نہ سنے لوگ، لیکن امام وقت کا لہجہ تھا، خاموش ہو جاؤ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ راوی نے لکھا فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، عالم یہ ہوا جس کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی، جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی خاموش ہو گئی، اتنا سناٹا۔ اس میں امام نے 3 سوال فرمائے، کوئی جواب نہ تھا سامنے فوج کا۔ بے چین ہو گیا پسر سعد، یہ منظر بدلنے والا ہے، سب کہیں حمایت میں نہ آواز دی، کیا سن رہے ہو؟ اگر صبح محشر تک یہ کھڑے سوال کرتے رہیں گے، جب بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، بڑھو، بڑھ کے ہر طرف سے حملہ کرو۔ آپ اندازہ کریں گے عزیزان گرامی، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار نکالی، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ بلند کیا، جس کے پاس کمان اور تیر تھے اس نے کمانوں میں تیر جوڑے، جن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے جھولیوں سے پتھر نکالے۔ ایک پیاسا امام، چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ اس وقت میرے امام کا ایک جملہ سنیے، دل پر چوٹ لگے گی۔ جب بڑھتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، بیک پڑتا اب قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا اور فرمایا تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا، تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا، اور پھر حملے کا جواب دیا۔ وقت آیا کہ آواز آئی، اے نفس مطمئن پلٹ آ۔ میں اس کو تمام کر دیتا ہے ایک بات کو یہیں پر، لیکن اتنا اور یاد دلاؤں، یہ امام کی شجاعت تھی، ذرا ان کی بہن کی شجاعت بھی پیش کر دوں۔ تاریخ نے لکھا چاہنے والی بہن زینب کبھی ٹیلے پر آتی تھی، دور تک دیکھتی تھی میرا بھیا کہاں ہے، کبھی دوڑ کر خیمے میں جاتی تھی، بچوں کو تسلی دیتی تھی۔ اتنے مورخ نے لکھا کہ زینب سمجھ گئی کہ میرے بھیا کے گلے پر خنجر ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کیسے سمجھی، زینب نے کیسے سمجھا کہ میرے بھائی کے گلے پر خنجر ہے؟ لکھنے والے نے لکھا، صاحب ریاض نے لکھا، صبح سے زینب یہ دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی ساتھی میدان کی طرف جاتا تھا تو امام سے عرض کرتا تھا آقا اجازت دیجئے، تو امام کی زبان پر ہوتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب میدان سے وہ آواز دیتا تھا آقا آخری سلام قبول کیجئے، تو امام کی زبان پر ہوتا تھا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ زینب ٹیلے پر کھڑی ہوئی مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی، میرا ماجایا کہاں ہے؟ شاید مرضی رب ہوئی کہ خدا میں سناٹا بنا دیا جائے، زینب سمجھ جائیں کہ اتنے میں سناٹا بڑھا۔ زینب کے کانوں تک آواز آئی بسم اللہ و باللہ و علی ملت، صاحب سمجھ گئی زینب یہ تو میرے ماں جائے کی آواز ہے، شاید گلے میں خنجر ہے۔ ایک مرتبہ تیز چلی خیموں کی طرف، بیٹا سید سجاد غر سے آنکھیں کھولو، دیکھو کربلا کا کیا منظر ہے، کیا وہ بھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ اب جو دیکھا بلند نیزے پر بابا کا سر، آواز دیا السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا بتا، سیعلم الذین ظلموا یا منقلب یا قلب برا بحق محمد والے شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔
جو مریض ان کے امراض سے شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد میں ان کو سے نجات عطا فرما، ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت کرنا، ظہور عزت و جت میں تعطیل کرنا۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک حبیب، السلام علیکم علی امک رقیب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا طیب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کی مجلس کا اعلان کر دیں، اس نے کہا ہے ہاں بس ہاں حضرات، کل صبح 9:30 بجے سلینڈر پارک کریلی میں جناب حسن دانش اور جناب عباس مظفر صاحب کی قیام گاہ سے ایک مجلس کا انعقاد ہے، آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ ایک ضروری اعلان اور 24 محرم کو شب میں 8 بجے امام بارگاہ انڈیا کے سلطان بھاؤں کے مجلس رضا منعقد ہوئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنا کہ جناب سیدہ کو انتظامی کا پہنچا شب میں ٹھیک 8 بجے 11 اور 12